آپ ایک عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وزیر اعظم بنے۔ اس سے پہلے کشمیر کے الیکشن ہوئے تھے تو پہلی جو حکومت بنی تھی اس حکومت نے اپنی حکومت کے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا۔ پھر جو دوسرے پرائم منسٹر تھے وہ کورٹ کے فیصلے کی صورت میں نااہل ہوئے اور اس کے بعد تیسرے پرائم منسٹر آئے جو کہ کولیشن حکومت تھی۔ لیکن اس حکومت کے بعد آزاد کشمیر کے اندر مختلف تحریکوں کا آغاز ہوا اور ایک اس طرح کا عدم استحکام ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے اس ایوان میں سب سے بڑی اکثریتی پارٹی تھی جی۔ اس وقت ہماری قیادت نے آصف علی زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ ایک مضبوط سیاسی پس منظر، سیاسی سفر میں کون سے عوامل سب سے زیادہ اہم رہے؟ سیاسی پس منظر یقیناً میرا ہے، میرے والد بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن سیاست میں صرف اس بنیاد پہ آپ آگے نہیں آ سکتے جب تک آپ کا ایک اپنا رول نہیں ہوتا۔ آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کا عملی طور پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بیس کیمپ کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا جو بھی رول یہ حکومت قائم رکھ سکتی ہے اسے رکھنا چاہیے۔ اور آج مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں، ہندوستان کا جبر، ان کا ظلم، ان کی بربریت کو آج تک سہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ آپ کے پہلے 6 ماہ کے 3 اہم ترجیحات کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میری ترجیحات تھی کہ میں ریاست کا امن بحال کروں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ کیا۔ بعض حلقے کہتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست بیرونی اثرات سے متاثر ہے۔ دیکھیے، میں تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین کے لیے، اور خیر و برکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے۔ میں ویلکم کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، فیصل راٹھور صاحب کو، وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ تھینک یو جی۔ تھینک یو سر۔ اور آپ کا سر بڑا پرانا تعلق رہا پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ آپ کے مرحوم والد صاحب ہی بیکم فرسٹ منسٹر ان 1975 آئی گیس بھٹو صاحب کے ساتھ، اینڈ دین ہی بیکم پرائم منسٹر آن 1999. And afterwards, sir, mashallah, it's a great honor and prestige for entire village اور آپ کے پورے کشمیر کے لیے کہ آپ اپنے مرحوم والد صاحب کی لیگیسی لے کے ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔ تو سر وی ویلکم یو۔ ہمارا سر بڑا شارٹ سا سیگمنٹ ہوگا اور لمیٹڈ سے کویسچنس ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ سیاسی پس منظر اور تبدیلی کے حوالے سے پہلا سوال ہے، آپ ایک عدم اعتماد کی تحریک کے بعد وزیر اعظم بنے، اور اس تبدیلی کی بنیادی وجوہات کیا تھیں، اور آپ کس طرح آزاد جموں اینڈ کشمیر میں سیاسی استحکام لانے کے ارادہ رکھتے ہیں؟ اور آخری چیز سر، عوام کا کہنا ہے کہ بار بار حکومتیں بدل رہی ہیں، تو آپ کا دور کس طرح مختلف ہوگا؟ شکریہ عمر صاحب۔ اصل میں یقیناً آپ نے بات ٹھیک کی، چونکہ ہمیں یہ جو موقع ملا یہ اس ٹینیور کے آخری ایام میں ملا، اور اس سے پہلے جب یہ 2021 میں کشمیر کے الیکشن ہوئے تھے تو پہلی جو حکومت بنی تھی اس حکومت نے اپنی حکومت کے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا۔ جی۔ پھر جو دوسرے پرائم منسٹر تھے وہ کورٹ کے فیصلے کی صورت میں نااہل ہوئے، اور اس کے بعد تیسرے پرائم منسٹر آئے جو کہ کولیشن حکومت تھی۔ لیکن اس حکومت کے بعد آزاد کشمیر کے اندر کچھ ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے مختلف تحریکوں کا آغاز ہوا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی، اور ایک اس طرح کا عدم استحکام ہوا کہ پورا نظام ایک طرح سے چوک ہو گیا۔ اور پھر ایک آخری کال جس پہ آزاد کشمیر کی حکومت کو فیڈرل کے ساتھ مل کر سرنڈر کرنا پڑا، اور اس سے پہلے بھی 2 دفعہ پورا نظام جو تھا وہ ایک طرح سے سرنڈر ہوا۔ تو چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے اس ایوان میں سب سے بڑی اکثریتی پارٹی تھی، تو اس وقت ہماری قیادت نے آصف علی زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کیا، بلاول بھٹو زرداری نے، کہ ہم کشمیر میں حکومت بنائیں گے، ڈائیلاگ کریں گے، اور اس سیاسی نظام کو پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو حکومت جس کو 4.5 ماہ ہوئے ہیں، جی، اس حکومت کے بننے کے بعد آزاد کشمیر کے اندر تمام نظام ریلیونٹ ہوا۔ اور میں یہ بات برملا کہتا ہوں جی، کہ صرف پیپلز پارٹی نہیں، آزاد کشمیر کی جتنی سیاسی جماعتیں تھیں وہ دوبارہ سے ایک سیاسی پروسیس کا حصہ بن گئی ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کو بہتر انداز میں اپنی لینڈنگ کریں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اور لوگوں کے ساتھ ایک جو کنیکٹیوٹی ختم ہو چکی تھی اس کو ہم نے بحال کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس 4-5 ماہ کے اندر جو ہماری اس حکومت کی کارکردگی ہے، آپ اس کا جائزہ لیجئے، اس کا موازنہ کیجئے، کسی سے پوچھ لیجئے،
آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا سیاسی استحکام آیا ہے۔ یہ درست بات ہے سر۔ آپ کے جو سیاسی سفر میں کون سے عوامل سب سے زیادہ اہم رہے؟ ایک مضبوط سیاسی پس منظر رکھنے کو کس طرح منفرد بناتے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی پس منظر یقیناً میرا ہے، میرے والد بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن میرے والد ایک مختلف شخصیت کے آدمی تھے۔ وہ مطلب اس مزاج کے نہیں تھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں سیاست میں آؤں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ہمیں سیاست کے قریب بھی نہیں لگنے دیا۔ جی، یہ تو ان کی وفات کے کئی سالوں بعد علاقے ماحول جو ایک ہمارا ٹپیکل روایتی سیاسی نظام ہے، حالات کی وجہ سے مجھے اس نظام سیاست میں آنا پڑا۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں آگے بڑھتا گیا تو یقیناً ان کی جو لیگیسی تھی لوگوں کے ساتھ تعلق کی، اس نے مجھے سپورٹ کیا، میری جماعت نے مجھے سپورٹ کیا، اور پھر اس کی بھی ایک وجہ بنی۔ لیکن سیاست میں صرف اس بنیاد پہ آپ آگے نہیں آ سکتے جب تک آپ کا ایک اپنا رول نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہ کوشش کی کہ اپنی جماعت کے اندر یا ریاست کے اندر انہی کی اس لیگیسی کو جو کہ بڑی پازیٹیو تھی کسی بھی لحاظ سے، اسی کو کیری کروں۔ یقیناً مجھے سپورٹ ملی ہے اس کے لیے۔ جی الحمدللہ۔ سر، آپ کے پہلے 6 ماہ کے 3 اہم ترجیحات کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میری ترجیحات تھی کہ میں ریاست کا امن بحال کروں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے وہ کیا۔ جی، ایک لوگوں کے ساتھ رابطہ بحال کیا۔ ریاست کے اندر بے شمار ایسے معاملات تھے جو رکے ہوئے تھے، دوبارہ سے ایک پولیٹیکل پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا۔ ہیلتھ سیکٹر میں ہم نے کام کیا، ایجوکیشن سیکٹر جو کہ ہماری ایک بڑی ضرورت بھی ہے، اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافی کام کیا، اور آنے والے دنوں میں ہم بھی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں دور دراز وہاں پر مڈل سکول، ہائی سکولز، ہائی سیکنڈریز وہ دیے جائیں۔ جی، تو ترجیحات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو میں نے آپ کو ایک دو بتائیں۔ جی، اور سر، مہنگائی کے اس دور میں عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ریلیف تو یقیناً دینا ہمارے لیے آسان اس طرح سے نہیں رہا، لیکن ایک ریلیف ہمیں یقیناً حاصل ہے کہ جب پاکستان میں بجلی کی مہنگی قیمتیں ہیں، آزاد کشمیر کی عوام کو یہ ایک ہمیں بینیفٹ ہے کہ ہمیں سبسڈی کی صورت میں سستی بجلی ہم وہاں پر استعمال کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا اپنا وہاں پہ ڈیم منگلا ڈیم بھی ہے، اور ہمیں فیڈرل کے ساتھ جو کچھ ہماری معاملات طے ہوئے، اور سبسیڈائز آٹا بھی ہم کشمیر میں دے رہے ہیں کشمیریوں کو۔ تو باقی تو یقیناً مہنگائی کا طوفان تو ہر طرف ہے، اور اس سے مقابلہ بھی کرنا ہے۔ اور سر، یہ جو نوجوانوں میں فری لانسنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے، کیا حکومت اس کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے، کرنا چاہیے۔ اور آئی ٹی ٹیکنالوجی اور ڈونرز بنانے کے لیے کچھ ایسا؟ اب دنیا جس طرف جا رہی ہے، اگر آپ آئی ٹی کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوں گے، اے آئی کے ساتھ نہیں ہوں گے، انٹرپرینورشپ لوگوں کو اس سے انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، تو اینڈ آف دی ڈے ابھی سرکاری نوکریوں پر، یا جب تک آپ کی معیشت خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتی، اور اس کے لیے آپ کو جدید ٹیکنالوجی، جدید تقاضے، فری لانسنگ کی طرف آنا ہوگا، اور ہم نے بھی کوشش کی کہ اس کا آغاز ضرور کیا جائے، الحمدللہ۔ دوسرا سر، آپ نے آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کا عملی طور پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، یہ جو حکومت ہے نا آزاد کشمیر کی، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ یہ بیس کیمپ کی حکومت ہے، اور اس بیس کیمپ کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا جو بھی رول یہ حکومت قائم رکھ سکتی ہے، اسے رکھنا چاہیے۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ ہم کس حد تک رکھ پائے یا نہیں رکھ پائے، لیکن مقصد یہی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے بھائی رہتے ہیں، بہنیں رہتی ہیں، ہندوستان کا جبر، ان کا ظلم، ان کی بربریت کو آج تک سہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ جی، تو یقیناً ہمارا رول تو ہے، لیکن کس حد تک ہے یہ فیصلہ تو عوام ہی کر سکتی ہے۔ اور سر، تعلیم اور صحت میں آپ کے کیا ایسے کوئی گرینڈ میگا پروجیکٹس ہیں جو ابھی تو میں یہی کہوں گا کہ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ ہم نے ڈاکٹرز کو حاضر کر لیا، ہم نے بایو میٹرک کا نظام لایا، سکولوں میں حاضری کو ممکن بنایا، اور اپنے انفراسٹرکچر پہ کام کیا، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا تو مزید اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن میں برملا کہتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں کمی ہے، اور ہمیں ضرورت ہے مزید فنڈز کی۔ موقع ملا تو انشاءاللہ اس میں بہتری لائیں گے۔ اور سر، آزاد کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، سیاحت ہمارا وہ سب سے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوٹینشل ہے جس کو یوٹیلائز کر کے کشمیر کی معیشت اپنے پاؤں پہ آسانی سے کھڑی ہو سکتی ہے، جسے قدرتی حسن محفوظ رکھنے کے لیے۔ بدقسمتی سے کہ ہم نے ابھی تک اس پہ آرگنائزڈ کام نہیں کیا۔ آزاد کشمیر میں ان آرگنائزڈ ٹورزم بھی خود بخود اتنا پروموٹ ہوا، چونکہ ویلیز ہیں، پیکس ہیں، خوبصورتی ہے، تو
کمی ہے کچھ ایسی چیزوں کی کہ ہم نے جو وہاں پر لوگ اس پوٹینشیل میں اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ہم انہیں کس حد تک سپورٹ ہم کر سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے نہیں کیا. جو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ قانون سازیوں کی ضرورت ہے اور ہم نے کچھ کام بھی کیا ہے. تو اس میں میری کافی سکوپ بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے, لیکن شاید اس حکومت میں جو اس کا ٹینیور ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس پہ زیادہ کام کیا جا سکے. اللہ نے موقع دیا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور سر بعض حلقے کہتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست بیرونی اثرات سے متاثر ہے, آپ کی حکمت کتنی خود مختار ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہر چیز ہماری خود مختار ہے, ہم ہر فیصلے اپنے خود کرتے ہیں اور اس میں سچ کوئی ایسی چیز نہیں. ہاں یہ ایک ضرور تاثر دیا جاتا ہے کہ جب وفاقی حکومت ہو یہاں پہ وہ حکومت بناتی ہے اور اس کا مقصد میرے خیال میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. ہمارے کچھ مہاجرین سیٹیں ہیں جن کی بنیاد پر شاید وہ ایک جواز بنتا ہے, چونکہ وہ سیٹیں چونکہ صوبوں کے زیر اثر ہوتی ہیں, ایڈمنسٹریشن کا رول ہوتا ہے جس بنیاد پر اکثر وہ سیٹیں وہیں سے جیت کر آئی جاتی ہیں. درست بات. اور سر اب اگلے 5 سالوں میں آزاد کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ صلی اللہ کرے گا اگر ہم نے اپنے وسائل پر انحصار کیا اور خود اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی اور سبسیڈیز کے بجائے اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیا تو میں آزاد کشمیر کو بہت آگے دیکھتا ہوں. ہمارے خطے کی جو آبادی ہے اور جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس میں واضح طور پر ترقی کی جا سکتی ہے. مقصد ہمارا تو خیر سب سے بڑا یہی ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے, لیکن ساتھ ساتھ باقی نظام کو بھی بہتر اور آگے لے کر چلنا ضروری ہے. ایک ہمارا لاسٹ میں ایک ریپڈ فائر چھوٹا سا ویری اسمال سیگمنٹ, سب سے بڑا چیلنج. دیکھیے سب سے بڑا چیلنج غربت کا خاتمہ ہے. یہ جی لوگوں کو وسائل ان کے لیے مہیا کرنے ہیں جو کہ آسان نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس مسائل لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں. اور ایک فوری اصلاح تو ہم نے سب سے پہلے تو یہی کی کہ اپنی گورننس کو بہتر کریں. جو گورننس کا نظام تھا جس میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی مشکلات تھیں, ایک حکومت کا طرز حکومت ہے اس طرح سے نہیں تھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے دفتروں میں حاضری کو ممکن بنایا. پرائم منسٹر سے لے کے وزراء تک اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہیں, سیکریٹریٹ میں آتے ہیں, فائل ورک ہوتا ہے, کیبنٹ بائی سرکولیشن نہیں ہوتی, اسمبلی سیشنز ہو رہے ہیں. پہلی اصلاح تو ہم نے اپنے گورننس ماڈل پہ کیجیے. اور میرے خیال آپ نے کوئی ریسٹرکشنز سرکاری گاڑیوں پہ بھی لگائی کہ آسٹیرٹی میئر کو ہم نے اسپیسیفک ٹائم تک ہم نے سرکاری گاڑیوں پہ بھی ہم نے ریسٹرکشنز لگائیں. ہم نے اپنے آپ کو مزید ساتھیوں کو بھی اپنایا اور جو اپنے وسائل ہیں ان کو مزید ہم نے کوشش کیا کہ محدود کریں. رائٹ سر. اور آپ سر یہ بتائیں کہ پہاڑ یا شہر اسلام آباد کا پسند کرتے ہیں؟ اپنی خوبصورتی ہے, شہر کی اپنی خوبصورتی ہے. اسلام آباد چونکہ پاکستان کا دارالحکومت بھی ہے اور ہماری اس سے یادیں بھی وابستہ ہیں, اس لیے اس کی اپنی خوبصورتی ہے. لیکن چونکہ ہم جس دھرتی سے رہنے والے ہیں وہ پہاڑوں کی دھرتی ہے, اس سے تو رغبت سب سے زیادہ ہے. سر یہ آخری مجھے بتائیں مائی لاسٹ کویسچن کہ آزاد کشمیر کا مستقبل ایک لفظ میں اگر آپ بیان کریں. آزاد کشمیر کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے, اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے, تو شاہرگ ہی زندگی ہے. سر آئی ایم ویری گریٹفل, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. Thank you. And thank you for coming to OTV podcast. We are very grateful, Prime Minister. Thank you. Thank you.